السلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس کو سب سے پہلے پاکستان اور ترکی نے تسلیم کیا تھا۔ اس ملک کو سمندر نہیں لگتا بلکہ چاروں طرف سے دوسرے ممالک کے بارڈر لگتے ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی خوبصورت اور سادگی پسند ہیں۔ اس ملک میں دنیا کے دوسرے سب سے اونچے پہاڑ اور دنیا کا دوسرا ہاتھوں سے بنایا گیا ڈیم موجود ہے۔ تو آج ہم سیر کریں گے تاجکستان کی۔ اس کی بہت سی دلچسپ اور حیران کن باتیں آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تاجکستان، جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف تاجکستان ہے، اس ملک کا 90% حصہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک اسلامک ملک ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,42,326 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس حساب سے یہ دنیا میں 57 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ تاجکستان کا بارڈر جنوب کی جانب سے افغانستان، مغرب میں ازبکستان، شمال میں کرغیزستان اور مشرق میں چائنا سے ملتا ہے۔ تاجکستان کو کوئی سمندر نہیں لگتا۔ اس ملک کی کل آبادی 97,50,000 افراد کے قریب ہے۔ اس ملک میں بولی جانے والی قومی زبان تاجک ہے۔ اس ملک میں رشین زبان بھی بولی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک میں 30 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی، تو مذہب اسلام 96.4% کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ 1.8% لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دھرتی پر اسلام 10ویں صدی عیسوی میں آیا تھا۔ تاجکستان دراصل تاجک قوم کا ملک ہے، اسی لیے اسے تاجکستان کا نام دیا گیا۔ تاجکستان کا دارالحکومت دوشنبے ہے، جو تاجکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ 12 لاکھ آبادی کے ساتھ یہ ملک تاجکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہ شہر دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر قدیم ثقافتوں کا گھر بھی ہے۔ پورے تاجکستان سے لوگ اس شہر میں کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سرزمین پر آکس تہذیب، اینڈرونو تہذیب، بدھ مت، یستورین، عیسائیت، ہندو، زرتشت، مانکی اور اسلام آباد رہے، لیکن موجودہ وقت میں اسلام سب سے زیادہ ہے۔ ملک میں قبل از مسیح تیموری سلطنت اور بخارا کے خانات کی حکومت رہی ہے۔ اس سرزمین پر مغلوں نے بھی حکومت کی۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 9 ستمبر 1991 کو تاجکستان نے خود مختار ہونے کا اعلان کیا۔ پھر ملک میں ایک خانہ جنگی شروع ہوئی جو مئی 1992 سے جون 1997 تک جاری رہی۔ 1994 میں اس ملک کی قیادت صدر علی الرحمن نے کی۔ یہ افغانستان کے ساتھ فارسی بولنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ تاجکستان اقوام متحدہ اور یونائیٹڈ نیشن کا رکن بھی ہے۔ تاجکستان میں شادی کرنے سے پہلے حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اگر تو آپ اپنے رشتہ داروں میں نہیں کر رہے تو تفتیش کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ شادی اپنے رشتہ داروں میں کر رہے ہیں تو حکومت کی جانب سے احکامات جاری ہوتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ دلہن اور دولہا کرواتے ہیں، جس کا مقصد کزن میرج کے بعد بچوں میں پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں۔ اگر رپورٹ درست آئی تو ٹھیک ہے، اگر رپورٹ درست نہ آئی تو کوئی اور ڈھونڈو یا پھر اپنا علاج کرواؤ۔ اس ملک میں طلاق بہت زیادہ عام ہے، اسی لیے حکومت نے اب بہت سختی کر دی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، لڑکیاں تو ایسی ہیں جیسے پریاں ہوں۔ تاجکستان اور پاکستان کے درمیان صرف 16 کلومیٹر کی ایک پٹی موجود ہے جو افغانستان کا حصہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کا بارڈر بھی پاکستان سے لگے۔ یہ ملک رشیا کا حصہ ہے۔ سوویت اتحاد کی جب افغانستان میں شکست ہوئی تب رشیا میں 2 ٹکڑے ہوئے۔ اسی ٹائم پر تاجکستان کو آزادی ملی تھی۔ کپاس اور ایلومینیم کو تاجکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس ملک کا GDP 47.2 بلین ڈالر ہے۔ تاجکستان کی کرنسی سمونی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $4,000 ہے۔ تاجکستان میں موجود ایک رہائشی علاقہ جس کا نام نوراک ہے، یہ تاجکستان کے صوبے ختلان میں واقع ہے۔ اس علاقے میں دنیا کا سب سے اونچا ہاتھ سے بنایا جانے والا ڈیم موجود ہے۔ اس ڈیم کو نوراک ڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معزز دوستو، تاجکستان کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کام کی تلاش میں روس کا سفر کرتی ہے اور وہیں مقیم ہو جاتی ہے۔
اس ملک میں تاجکستانی زبان کے بعد انگلش اور روسی زبان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تاجکستان کے لوگ تعلیم کو بہت زیادہ فروغ دیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 98% تاجکی لوگ تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تاجکستان میں کل 24 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ تاجکستان کا قومی ایئر لائن تاجک ایئر لائن اور سمونی ایئر لائن ہے۔ پورے تاجکستان میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ اس ملک میں ٹرین سسٹم بھی بہت اعلیٰ ہے۔ تاجکستان سے دوسرے ملکوں کا سفر آپ ٹرین سے بھی کر سکتے ہیں۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتے چلیں تاجکستان کے گھوڑے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہاں سے گھوڑے دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ ملک کی مشہور وادی فرغانہ میں پائی جانے والی گھوڑوں کی نسل انتہائی نایاب ہے۔ تاجکستان میں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ وسطی ایشیا کا سب سے بڑا دریائے آمو بھی اسی ملک سے گزرتا ہے۔ دوستو، کھانوں میں تاجک لوگ مٹن پلاؤ اور بیف پلاؤ بہت شوق سے کھاتے ہیں، جسے تاجکی زبان میں اوشی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قہوہ اور کشمش کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ دوستو، دوشنبے شہر کا رقبہ 124 مربع کلومیٹر ہے۔ گھومنے پھرنے کا شوق رکھنے والے لوگ اسی شہر میں قیام کرتے ہیں۔ تاجکستان ایک میڈیم کلاس ملک ہے۔ یہاں غربت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے باسی لگاتار محنت کر کے اس ملک کو اچھے مقام پر پہنچا رہے ہیں۔ ملک میں سب سے مشہور کھیل بزکشی ہے، جو گھوڑوں کی مدد سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل پولو کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال کو بھی پسند کیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔